کہتے ہیں نا دور جاہلیت، آج اس سے زیادہ تاریکی ہے، اور خاص طور پہ مسلمان مکمل ڈارک میں ہے۔ دین کا اسے نہ پتہ ہے، نہ اسے بتایا جاتا ہے، اور نہ یہ سمجھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم دین اسلام کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ دیکھیں، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ ہمارے لیے دین اسلام کی حقیقت میں اس کو سمجھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہی بچپن سے ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں، اور بچپن میں ہمیں سکھا دیا ماں باپ نے، آیت الکرسی اور نماز وغیرہ پڑھا دی۔ عام طور پہ کلمہ طیبہ پڑھ کے سناؤ، آیت الکرسی پڑھ کے سناؤ، نماز پڑھو۔ بچوں سے آپ کہتے ہیں نا، وہ توتلی زبان میں جو بھی کہتے ہیں، بس اس کے بعد جو ہے، اور قرآن کی بس صرف ناظرہ، یہ بات محسوس کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر ضروری ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی ابتدا تو ٹھیک ہے پڑھنے سے ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے۔ ہم خود قرآن کو سمجھنے کے قائل نہیں ہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، اہمیت ہی نہیں ہے، اور نہ اپنے بچوں کے لیے۔ دیکھیں، ہماری کہانی بالکل واضح ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دین ہمارے لیے غیر ضروری ہے، یعنی حقیقت دین ہمارے لیے اس کو سمجھنا یا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے غیر ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کے لیے اہم دنیا کی زندگی ہوگی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اور اس کو ترجیح دیں گے، پھر آپ کی انا آپ پر غالب ہوگی، آپ کی میں آپ پر غالب ہوگی۔ تو ساری یہی حالت ہے، ہر شخص اپنی ذات میں اپنے نفس کو، خواہشات نفسانی کو خدا بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر شخص کے لیے اس کی مرضی اہم ہے، اور دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا سوائے نماز روزے کے، اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ مجبوری ہے کہ بچپن سے آپ نے نماز پڑھتے ہوئے، یا والدین نے کہلا سکھلا کے مسجد بھجوا دیا، یا گھر میں کہ بھئی نماز نہیں چھوڑنی، چاہے جو کرو نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ نہیں کہتے چاہے جو کرو، لیکن مطلب یہ ہے اسلام بس ہم نے نماز تک محدود کر دیا، یا روزے تک۔ تو ایک بہت ہی ایسی صورتحال ہے، ہم مکمل تاریکی میں ہیں، آج کا مسلمان مکمل تاریکی ہے۔ اور میں ایک جملہ اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت کہتے ہیں نا، دور جاہلیت۔ آج اس سے زیادہ تاریکی ہے، اور خاص طور پہ مسلمان مکمل ڈارک میں ہے۔ دین کا اسے نہ پتہ ہے، نہ اسے بتایا جاتا ہے، اور نہ یہ سمجھنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھ لیں، عام جملے، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے دین کو، اور نہ بتانے والے لوگ ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ضرور پڑھ کے سناؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ تم پر اندیشہ ہے مجھے کہ تم پر ایک زمانہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا اس وقت صرف نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ایک ایک جملے کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیں۔ مساجد
آباد ہوں گی، اچھی بنی ہوں گی، لیکن ہدایت نہیں ہوگی اس میں. اور اس دور کے علماء آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. یہ میری بات نہیں ہے. آج ممبر سے ہمیں دین نہیں بیان کیا جاتا. فیس بک پہ جتنے بھی آپ یعنی جتنے لوگوں کو سن رہے ہیں وہ دین نہیں بیان کر رہے. قصے، کہانیاں، فقہی مسائل، یہ وہ، ادھر ادھر، بس. تو یہ ایک بہت ایسی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دور جاہلیت سے زیادہ جاہلیت ہے آج. اور آج کے مسلمان کا دل تو پتھر ہو گیا ہے. دنیا کے علاوہ اس کو اور کوئی سمجھ بوجھ نہ حاصل ہے، نہ یہ کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے. بات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھ لیں اپنی ذہنیت کو، دیکھ لیں. میں تو عام ایک بات کر رہا ہوں. تو بہرحال دین اسلام کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ کہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی اہم ہے. دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، زندہ ہیں، ان حالات کی حقیقت کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ سڑک کے کنارے، سڑک میں، بازار میں گھومنے والا ایک کتا ہے، آوارہ کتا. دیکھا ہے آپ نے؟ ہوتا ہے نا. اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، کچھ میری زندگی کیا ہے. بس آوارہ کتے بس جب رات آتی ہے کہیں پڑ کے سو جاتے ہیں. کھانا پینا، شہوت رانی، بس ان کے علاوہ کوئی ہے یہ آوارہ کتے کے لیے؟ ہم اس وقت کا مسلمان خاص طور پہ آوارہ ہے، رب سے بیگانہ ہے، رب کی حقیقت کو نہ جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. آپ اپنے رب کو جانتے بھی نہیں ہیں، اس کا تعارف آپ کو حاصل نہیں ہے. پھر آپ اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے کیوں بنایا ہے. جیسے کہ کتا، اب کتے کے پاس تو عقل نہیں ہے نا ہماری طرح. جو بھی ہے جانور ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی مثال دی ہے کہ ان کے پاس سوچنے کے لیے دل ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہے، دیکھنا نہیں چاہتے. سننے کے لیے کان ہیں لیکن یہ سننا نہیں چاہتے. دیکھیں یہ ساری قوتیں ہم نے دنیا میں کھپا دی ہیں. ہمارے لیے ہم دنیا کے متعلق تو جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں. ٹین ایج کے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں ہم کون سا کورس کریں، نوکری اعلیٰ ملے، جلدی ملے اور بہت تنخواہ والی ملے، میں بڑا گدھا بن جاؤں دنیا کا. تو ساری کہانی جو ہے وہ امت مسلمہ برائے نام ہے اور حقیقت میں یہ نل ہے، نل بٹا نل. میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں آیت ہے لستم علی شیء قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم اہل کتاب ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم قائم نہیں ہو جاتے اللہ کی کتاب پر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے. آج کا مسلمان برائے نام مسلمان ہے، حقیقت میں یہ کافر ہے، حقیقت میں یہ مشرک ہے اور حقیقت میں یہ منافق ہے. 3 درجات ہیں، کافر، دیکھیں یہ جو بری صفات ہیں وہ آج کے مسلمان کے لیے کافر ہے، مشرک ہے، مجرم ہے، ظالم ہے اور منافق. یہ تمام صفات اس کے لیے. تو دیکھیں مجھے یقین ہے کہ میری یہ باتیں غیر اہم ہیں لوگوں کے لیے.
ہم اپنے مزے میں ہیں، اپنے ایک نشے میں ہیں، دنیا کا ایک نشہ ہے. آپ جب غصے میں ہوں بس غصے میں آپ ٹن ہو جاتے ہیں، پھر کسی رشتے کا آپ کو خیال نہیں رہتا. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپس میں بھائیوں میں ہو جاتی ہے تو بھائی بھائی سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں، بہنوں سے. اور اسی طرح گھر میں آپ دیکھ لیں، ایک یعنی بس ایک غصہ ہے اور وہ حاوی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی تعلق. پھر آپ دیکھیں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے نا، باپ میں بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، ماں بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، شوہر بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے بس. تو دیکھیں میں تو دین اسلام کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک بہت ہی یعنی ایسی کہانی ہے جس کو ہم سننا بھی نہیں چاہتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.